बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, पैन नेटवर्क के ताल्लुक़ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ और पोस्ट मिलती होंगी, जिसमें पैन नेटवर्क के हवाले से मुख्तलिफ़ लोग अपनी काविशें पेश कर रहे होते हैं। हम अपनी वीडियो में ज़्यादातर जीसीवी वैल्यू के ताल्लुक़ से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जीसीवी के बारे में जो कुछ भी मीडिया, सोशल मीडिया पे मौजूद होता है उसको सर्च करके आपके पास पेश करते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी इत्तलात होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है या जितनी भी न्यूज़ होती है, उसका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से ही होता है, जो हम आपके सामने पेश करते हैं। असल किरदार तो पाई नेटवर्क कोड टीम का है कि वो कब किस वक्त किस चीज़ का ऐलान करे। तो इसी सिलसिले में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है पाई नेटवर्क पे, बाज़ाहिर तो हमें यूँ महसूस होता है कि ये काम अभी स्टार्ट हुआ है, हालांकि हम बहुत कई वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। ये काम बहुत पहले अंजाम दिए जा चुके होते हैं, लेकिन न्यूज़ हमें बहुत अर्से बाद मिलती है, क्योंकि तमाम काम प्रोसेस में होता है। वो एक मराइल को तय करता हुआ आप तक पहुंचता है। बिल्कुल उसी अंदाज़ में जब आप अपना घर बनाते हैं तो इंटरनल सिस्टम पर आप ज़्यादा ज़ोर देते हैं। आप बिजली का इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, घर में खाना वाना पकाने के लिए गैस का इंतज़ाम करते हैं। तो ये वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो ज़ेरे तामीर होती हैं या तैयारी हो रही होती है। फिर जब वो मराइल मुकम्मल कर चुकी होती है तो फिर वो चीज़ आपके सामने आती है। इसी तरीके से पाइन नेटवर्क में भी बेताशा ऐसे काम हैं जो आप तक नहीं पहुँचे होते, लेकिन जब पहुँचते हैं तो वो हो चुके होते हैं। तो ऐसी न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं, तो यकीनन ये न्यूज़ आपके लिए इंतहाई सरप्राइज़ का बाइस होगी। देखिए जो दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रम्प। इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए 3 कवानीन पास किए जो सेनेट से भी मंजूर हुए, जिनमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लैरिटी बिल था, उसमें आपका स्टेबल कॉइन एक्ट था और फिर जीनियस एक्ट बिल था। तो ये तमाम जो बिल थे पेश किए गए, उसको मंजूर किया गया। ये सब स्टेबल कॉइन के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम आपको एक ऐसी न्यूज़ देते हैं जो आप ज़रूर देखेंगे और एंजॉय करेंगे इस न्यूज़ से। पाई नेटवर्क में शनाख्त के हवाले से, पहचान के हवाले से, आइडेंटिटी के हवाले से अब 3 किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ। बाकी 2 को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो KYC कहलाती है और KYB कहलाती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं फाइनल KYG। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आगे असल बात की तरफ आएंगे कि अभी क्या पेशरफ्त हुई है, इसके पस मंज़र में क्या काम हुआ है, क्या सिनेरियो हो और अब फ्यूचर में क्या होगा। तो हम उसी को देखते हैं। पहले दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर के अंदर जो सबसे अहमियत इख्तियार कर गया है वो है वेब 3। और वेब 3 के बगैर आप ये समझें कि कोई सी भी टेक्नोलॉजी अधूरी है। तो जो भी काम हो रहा है वेब 3 में हो रहा है। तो KYC हो, KYB हो और अब KYG हो, ये 3 पिलर अब आप देखेंगे किसी भी आइडेंटिटी के हवाले से। तो पहली तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पाइन नेटवर्क में काम करते हैं और या दीगर क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, तो उन्हें KYC का सामना करना पड़ता था। नॉन योर कस्टमर, जब आप कोई भी क्लाइंट अपने कस्टमर को जानना चाहता है तो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जांच पड़ताल करता है, ताकि जब वो काम करे, वर्क करे, तो वो इन चीज़ों से महफूज हो जिसके मुतालिक वो ये इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। कहीं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस तो नहीं है, जो मुख्तलिफ़ गलत किस्म के जो काम सर अंजाम दिए जाते हैं वहाँ ये पैसा तो नहीं लगा रहा, इस तरह की जो, या किसी के साथ स्कैम तो नहीं कर रहा या चीटिंग नहीं कर रहा। तो ये वेरीफाइंग का जो अमल कहलाता है
نو یور کسٹمر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ تو KYC انفرادی سطح پر ہوتا ہے، انڈیویجول لیول کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا ہوتا ہے جسے آپ نون یور بزنس کے نام سے جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی بہت سارے ایکسچینجز ہیں یا بہت ساری کارپوریشنز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کو KYB کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو KYB دراصل اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ مختلف کمپنیز، مختلف کارپوریشنز، مختلف اتھارٹیز، مختلف ادارے جو KYB کرتے ہیں وہ دراصل جو عوام اور دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے یہ KYB، تاکہ ان کی بھی جانچ پڑتال ہو سکے کہ کیونکہ جو کسٹمر ہے وہ جڑتا جا رہا ہے ان کارپوریشن سے، ان اداروں سے، تاکہ ان کے درمیان کوئی خلیج، کوئی رکاوٹ نہ رہے، دونوں ویریفائڈ ہوں، تو یہ عمل کہلاتا ہے KYB۔ اور اس طریقے سے وہ ان کے تمام جو ایسیٹس یا اس کے حوالے سے کہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں یا کسی اور سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے، تو پھر یہ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کا رابطہ پائنیئر ان کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہم آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نئی ٹرمنالوجی آئی ہے آپ کے سامنے KYG۔ تو دوستو یہ KYG کیا ہے؟ دراصل یہ نون یور گورنمنٹس، آپ چاہے وہ پائنیئرس ہوں، چاہے وہ نون یور بزنس سے تعلق رکھنے والے، نون یور کسٹمر سے تعلق رکھنے والے، اس کو کیا گورنمنٹ جانتی ہے، کیا وہ گورنمنٹ کے جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کے جو قوانین ہیں، ان کے جو لا ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے، اس کے اوپر پورا عمل کر رہا ہے، تو وہ یہ KYG کا عمل کہلاتا ہے۔ اور اس میں گورنمنٹ کی بے شمار جو قوانین ہوتے ہیں اس کو وہ کلیئر کرتا ہے۔ میں نے پچھلی کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، اور صوبائی سطح پہ یا اسٹیٹ کی سطح پہ ہم بات کریں تو وہاں سے بھی آپ کو NOC لینی پڑتی ہے، اور پھر فیڈرل سطح سے بھی آپ کو یہ تمام چیزیں پاس کرنی پڑتی ہیں، جس سے کہ ابھی جو بل پیش کیے گئے ہیں اگر ان قوانین کو آپ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کے لیے اوکے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بننے والی ہے تو لازمی بات ہے پوری دنیا میں اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، شاخیں برانچیں پھیلیں گی، تو پھر ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہر کنٹریز میں موجود ہوتی ہیں۔ لین دین جب اسٹیبل کوئن کے ذریعے ہوگا تو اس کے لیے گورنمنٹ سطح پر اس کا کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ تمام مراحل اس کو طے کرنا پڑیں گے۔ ہر ملک کی اپنی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے لاز ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ مراحل طے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی کمپنی ہو یا کوئی بھی انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پر ورک کیا جاتا ہے تو پھر وہ اوکے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کام آپ فائنلی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے آپ کو جو بات بتانا چاہتے ہیں ہم اس پیج پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ KYG ہے کیا۔ دوستو اس پوسٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل لیول پر آپس میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے متعلق بڑی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے، اور تمام بڑی گورنمنٹس یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ جو بھی اسٹیبل کوئن آئے گا اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے تمام کمپنیز کی یا پائنیئرس کی KYB ہو رہی ہے، اسی طریقے سے جو گورنمنٹس ہیں ان قوانین کو بھی فالو کریں گی، جو انٹرنیشنل ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے جو کچھ ورک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، آپ مائننگ کرتے رہیں اور مائننگ کے ذریعے آپ نے ٹھیک ٹھاک پائی بھی ارننگ کی ہوگی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پائی آپ کے پاس موجود ہے، جتنی بھی مقدار میں موجود ہے، تو کیا جو پائی آپ نے مائن کی ہے اسی طریقے کی پائی
پھر گورنمنٹ کے پاس بھی ہونی چاہیے، جبھی تو وہ اس کے متبادل آپ کو اوکے کریں گے، آپ ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن کریں گے۔ تو اسی حوالے سے جو ٹرانزیکشن کا عمل ہوگا اور گورنمنٹ کو جب وہ تمام پائز ان کے حوالے کی جائیں گی ایک ہی سطح کے اوپر، ایک ہی مقدار میں، ایک ہی قیمت کے اوپر، تو پھر آپ ٹرانزیکشن پوری دنیا میں اس کا عمل شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے 2 ملین پائی والیٹس ان حکومتوں کے ہیں جنہوں نے KYG مکمل کر لیا، یہ ایک سوال کیا گیا ہے۔ تو دوستو جن لوگوں نے KYG کا یہ عمل کر لیا ہوگا تو ان کو تقریباً 20 لاکھ کے قریب پائی دی جائے گی تاکہ اس سسٹم کو، اس اکنامکس کو چلایا جا سکے جسے آپ انٹرنیشنل سطح پہ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں اس کو رائج کیا جا سکے کہ اب جو ہے آنے والا جو دور ہے کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہوگا، تو آپ کی پائی اس معیار پر، اس اسٹینڈرڈ پر پورا اترتی ہے۔ اس لیے کئی ممالک میں جو KYG کی جو اصطلاح کی استعمال کی گئی ہے، نون یور گورنمنٹ، تو آپ گورنمنٹ کو بھی جاننا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو قوانین ہیں عالمی سطح پر، ویسے تو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے یہ تمام قوانین کو منوایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ عمل شروع ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی فراہم کردہ جو پائی بلاک ایکسپلورر کی اگر آپ اسکرین شاٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی اکاؤنٹ کے اوپر، جیسا کہ GAOD 55VT نے کئی بار یعنی متعدد بار والیٹس بنائے جن میں ہر ایک کو بالکل جو فری جو پائی دی گئی ہے تقریباً 20 لاکھ پائی، جسے 2 ملین پائی موصول ہوئی ہے۔ یہ تمام ٹرانزیکشنز 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ دیکھیے دوستو 5 سال پہلے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، لیکن اطلاعات اب آپ کو مل رہی ہیں۔ تو جو یہ کام وقت بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم آپ کو اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اکنامکس تبدیلیاں ہو رہی ہیں، معاشی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پرائز ایکسچینج پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے یہ کرپٹو ایکسچینج ہو، اس کے پیچھے یہ تمام معاشی مسائل یا گورنمنٹس ہوتی ہیں جو اپنے قوانین بناتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پرائز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ شواہد کیا ظاہر کرتے ہیں؟ تو دوستو یہ شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایک بہت ہی بڑا اکاؤنٹ جو بڑی مقدار میں ڈسٹریبیوٹر ہے تقسیم کر رہا ہے، اس نے تقریباً 2 ملین پائی جو ہے تقسیم کر رہا ہے اور وہ ان والیٹ میں آ رہی ہیں۔ تو ہر ریسیو کرنے والا جو والیٹ ہے بالکل 2 ملین پائی وصول کرتا ہے، جو اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ دیتا ہے یا علامت ہے کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور بالکل منصفانہ انداز میں کیا جا رہا ہے کہ ہر کنٹریز کو تقریباً 20 لاکھ پائی یعنی 2 ملین پائی دی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر وہ حکومت یا ہر وہ ادارہ جس نے KYG مکمل کر لی ہے اسے 2 ملین پائی دیے گئے ہیں تاکہ وہ مقامی پائی کو استعمال کرتے ہوئے معیشت کو فروغ دے سکے۔ تو اب جو ہے کہ ان چین ڈیٹا کی بنیاد پر یہ انتہائی قابل فہم ہے کہ یہ 2 ملین پائی والیٹس حکومتوں یا ویریفائڈ اداروں کو جو دیے گئے ہیں پائی نیٹ ورک کے ابتدائی منصوبے کا حصہ معلوم ہوتے ہیں، تاہم پائی کور ٹیم کی جانب سے دیکھیے میں نے ابھی ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ انفارمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کی طرف سے دیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ والیٹس بھی دکھا دیے گئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی ٹرانزیکشن کا عمل ہوا ہے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جتنی بھی آپ کو ہم سوشل میڈیا سے انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ بالکل حقائق کے اوپر ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان حقائق کی تصدیق سوائے
पाईकोट टीम के या डॉक्टर चेन या फैन के या डॉक्टर निकोलस के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। यही असल इसके ज़िम्मेदार हैं, वही बताएंगे कि ये वेरीफाइड है, तमाम चीज़ें सही हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है, ना ही वो इसके मुतालिक कोई वाज़ेह पैगाम देते। तो ये देने का मकसद ये होता है कि ये काम प्रोसेस में चल रहा है और फ्यूचर में इसके आने के इम्कानात हैं। तो ये प्रोसेस भी उसी हवाले से है कि दुनिया भर में 5 साल पहले KYG का अमल हो चुका है, नॉन योर गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छी अलामत है। तो हम फ्यूचर में हम देखेंगे पाई GCV वैल्यू के ताल्लुक से $3,14,159। यकीनन जो ये पाई दी गई हैं उसका ताल्लुक भी इसी तरीके से होगा और 99.1% लोगों ने इसकी भी तायद कर दी है कि GCV वैल्यू आनी चाहिए। और डॉक्टर निकोलस कोकोलस के इरशादात के मुताबिक भी ये एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप GCV वैल्यू से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे जब KYG का अमल आपके सामने आ चुका है और पाईकोट टीम की तरफ से इसकी मुकम्मल तस्दीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी KYG के हवाले से। अगर आपको